توہین تو ہوگی. یہ بدعت ہے, یہ مبتدع اور یہ بدعتی شخص کرے گا فقد اعان علی ہدم الاسلام, اس نے اسلام کی عمارت گرانے پر اس کی مدد کی ہے. یار تم لوگوں سے پہلے اور شیخ ابن عبد الوہاب نجدی کے پیدا ہونے سے پہلے 1200 سال میں امت توحید نہیں بیان کر رہی تھی؟ کیا اس طرح توحید بیان ہوتی تھی کہ اللہ صاحب کی یہ شان ہے کہ وہ آنے واحد میں چاہے تو کروڑوں محمد کریم علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام جیسے پیدا کرتے ہیں؟ وہ محبوب جیسا تو تب کوئی ہوگا جب وہ بھی خاتم النبیین ہوگا. اگر وہ باقی ساری صفات رکھتا ہو لیکن ختم نبوت کی شان نہ رکھتا ہو, وہ محبوب جیسا ہو سکتا ہے؟ تو اگر وہ خاتم یا پھر محبوب سے پہلے ہوگا, اگر وہ محبوب سے پہلے آ گیا تو وہ خاتم نہیں رہے گا کیونکہ اس کے بعد تو محبوب آ گئے. ٹھیک ہے, یا وہ محبوب کے دور میں آئے گا تو ایک دور میں 2 خاتم کا ہونا عقلاً نقلاً محال ہے. اور اگر وہ محبوب کے بعد آتا ہے خاتم تو پھر قرآن نے تو 200 مقامات پر مصطفیٰ علیہ السلام کو خاتم قرار دیا. اس طرح اللہ کے کلام کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے. اس لیے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت, جو 1857 میں جنگ آزادی میں بعد میں فتوے میں اگلے سال شہید کیے جا رہے ہیں انگریزوں کی جانب سے, انہوں نے اسی لیے تحقیق الفتویٰ بے ابطال التغوا فتویٰ جاری کر دیا. پہلے انہوں نے مناظرہ بھی کیا اسماعیل دہلوی سے, ملاقات کی کہ تم نے جو تقویۃ الایمان میں یہ لکھا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسا ایک بھی مانا جائے تو اللہ کے کلام کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے, کذب الہی ثابت ہوتا ہے, تو کافر بنتا ہے. لہذا اس سے رجوع کر. تو کہتے ہیں کروڑوں محمد علیہ السلام آنے واحد میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے, محبوب جیسے کروڑ نہیں, ایک بھی آئے گا تو قرآن کے 200 مقامات جھوٹے ہو جائیں گے. تو آج تک تو اللہ صاحب کی شان اس طریقے نہیں بیان کی گئی جیسے تم یہ اسلوب, یہ بدعت ہے. ایسے عقیدے رکھنا مبتدعین ہے. یہ نئے گروہ بنے, نئے عقیدے بنے. پھر اس نے تقویۃ الایمان میں لکھا انبیاء پر وحی اترتی ہے وہ بڑے بھائی ہیں, ہم پر وحی نہیں اترتی ہم چھوٹے بھائی ہیں. سو ان کی عزت و تکریم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو, بلکہ اس میں بھی اختصار سے کام لو. کیا پیارے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی اتنی عزت کرتے تھے جتنے بڑی بھائی کی کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز میں اور فرض میں بھائی ہمیں آواز دے تو کیا حکم ہے کہ نماز توڑ دیں؟ لیکن قرآن فرماتے ہیں 9ویں پارے سورہ انفال آیت نمبر 24 میں استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. قرآن فرماتے ہیں اے فرض نماز میں کھڑے ہو, دعاکم میرا محبوب بلائے, استجیبوا میری نماز اسی لفظ پر روکو پہلے میرے حبیب کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. یہ عقیدے جو مقام نبوت کو, یہ بدعت ہے نا جی, جو واضح اسلام کی تعلیمات سے ٹکرا رہے ہیں. اور مرزا جیلوی صاحب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب جب توحید بیان ہوگی تو توہین تو ہوگی. اس کا مطلب ہے توحید بیان, اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے, اس کی شان واحدیت بیان کرتے ہوئے محبوب علیہ السلام, انبیاء کرام علیہ السلام, صدیقین, شہداء, صالحین, اللہ کے جمیع محبوبین و مقربین کی جتنی توہین کرتے چلے جاؤ. آج تک یہ کہ جہاں توحید بیان ہوگی توہین تو لازم ہوگی, یہ ہمیں جملہ, یہ عقیدہ, یہ اصول, یہ طریقہ دکھاؤ نا کس عالم نے پہلے بیان فرمایا ہے شیخ الوہابیہ کے دنیا میں آنے سے پہلے. یہ بدعتیں ہوتی ہیں. اس لیے حضرت ابن عمر نے کس کو بدعتی قرار دیا تھا؟ آج تو کہتے ہیں جی اذان کے ساتھ صلاۃ, او بھائی جس کام کی ضرورت پڑ جائے گی, چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ضرورت پڑی تھی, ایسے نہیں علماء متفق ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو کام کو دیکھنا ہے, نئے کام کو, یہ نہیں دیکھنا یہ پیچھے ہوا ہے یا نہیں. ہاں جس نئے کام کے کرنے سے کسی فتنے کی جو ہے وہ جڑ کچھ نہیں جاتی, فتنہ ختم ہوتا اس نئے اچھے کام کرنے سے, مسلمانوں کی حفاظت ہوتی ہے, دین کی حفاظت ہوتی ہے, وہ نیا کام کر دیا جائے گا. اور یہ جتنے بھی آج چیزوں کو بدعت سیئہ کہا جاتا ہے, یہ بدعت نہیں ہے, یہ خیر والے کام ہیں. ان سے ایمان اسلام کو فائدہ ہوا ہے, امت مسلمہ کو فائدہ ہوا ہے. الغرض حضرت سیدنا زید بن ثابت انصاری فرماتے ہیں حتی شرح اللہ صدری, یہاں تک کہ مجھے بھی پورا شرح صدر ہو گیا جس کام پر حضرت ابو بکر و عمر کو شرح صدر. میں نے کہا حضور اگرچہ پہاڑوں کو آپ حکم دیتے نا کہ میں ان کی جگہ سے سرکاؤں, یہ کام آسان ہے, لیکن قرآن کو مدون کرنا یہ اس سے بڑی ذمہ داری ہے. لیکن حضور مجھے فلاں 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 ہستی کی مدد درکار ہوگی, آپ پوری نگرانی فرمائیں گے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس اصول پر تمام پیارے اہل بیت اطہار, تمام پیارے صحابہ کرام متفق ہو گئے. حضرت صدیق کا پیر کی دوپہر
22 جمادی ثانی سن 13 ہجری بعد میں وصال ہوا، قرآن پہلے مدون ہو کر کتابی صورت میں جلوہ گر ہو گیا۔ اب دور خلافت راشدہ کا اجماع کس چیز پر ہو چکا ہے؟ وہ اجماع باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس نقطے پر بھی ہو چکا ہے کہ جس کام میں خیر ہو وہ کام کر دیا جائے، اور جس چیز پر اجماع منعقد ہو جائے، اتفاق منعقد ہو جائے ایک طبقے کے ائمہ علماء کا، قرآن پاک کے 5ویں پارے سورہ النساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو شخص ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود میرے پیارے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے اس متفقہ راستے سے ہٹ کے چلے گا، اجماع امت سے باہر نکل کے چلے گا، اللہ پاک فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر منہ اٹھا کر جاتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں، جدھر پھرتا ہے اس کو پھرنے دیتے ہیں، ہم اپنی بارگاہ میں اس کو نہیں آنے دیتے ہیں۔ اپنی بارگاہ کا قرب اس کو عطا فرماتے ہیں جو میرے محبوب کی مخالفت بھی نہ کرے اور مومنین کے متفقہ راستے سے بھی ہٹ کر نہ چلے۔ اور یہ تو وہ ہے جو مسلمانوں کے متفقہ راستے سے باہر نکل کر ہٹ گیا، لہذا اس کو اپنی بارگاہ کا قرب نہیں عطا کریں گے، واصل باللہ نہیں ہونے دیں گے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر منہ اٹھا کر جاتا ہے جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، دنیا میں تو اس کے لیے میدان کھلا ہے وہ اپنی گمراہیوں پر قائم رہے، لیکن نُصْلِهِ جہنم، گھیر گھار کے کلا بازیاں اس کو جہنم کی آگ میں کھلائیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور اے لوگوں، جہنم بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے، جہنم کے آلام و مصائب اور تکالیف کو برداشت کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، اس لیے بچ جاؤ جہنم سے، اور جہنم سے بچنا ہے تو دو چیزوں کو لازم پکڑ لو، پوری زندگی کبھی میرے محبوب کی مخالفت بھی نہ کرنا اور مسلمانوں کے متفقہ راستے سے بھی ادھر ادھر کبھی نہ ہونا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کتاب و سنت کے بعد تیسرا اصول اور دلیل اجماع امت ہے۔ تو اجماع کس پر ہوا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور مقدس ذی الحج کے مہینے سن 12 ہجری میں تمام پیارے اہل بیت اطہار، تمام پیارے صحابہ کرام اہل علم متفق ہو گئے کہ پہلے ایک کام نہ بھی ہوا ہو لیکن اس کی ضرورت پڑ جائے تو ہم یہی جائزہ لیں گے کہ شریعت کے اصولوں کی روشنی میں اس کام میں اگر اچھائی کا غلبہ اور خیر ہے اس کو کر دیں گے۔ اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، لہٰذا ان سارے حضرات کو توجہ کرنی چاہیے۔ حضور سیدنا میرا محی الدین الغوث العظم جیلانی محبوب سبحانی، میں نے عرض کیا 20 ذی الحج سن 470 ہجری میں آپ کی ولادت مقدس ہے، اور 10 ربیع الثانی سن 560 ہجری یا 61 ہجری میں آپ کا وصال اقدس ہے۔ اس طرح 90 سال کی دنیاوی عمر اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ 18 سال کی عمر مبارک تک آپ بستی جیلان میں رہے، اور تمام بنیادی جتنے بھی ادھر علماء تھے ان سب کے سینوں سے علم حاصل کیا، اور آپ کی بے پناہ برکات اس وقت بھی چکے الارواح جنود مجندۃ، روح عالم ارواح میں مل جل کر عالم ارواح میں جن ہستیوں کی روحوں کو محبوب علیہ السلام کی روح مقدسہ کا قرب رہا ہے انہوں نے کئی تکمیل کے درجے عالم ارواح میں طے کیے ہوتے ہیں۔ یہ جن کو ہم مادرزاد ولی کہتے ہیں نا، حضور غوث پاک بھی انہی ہستیوں کے اندر ہے جن کو عالم ارواح میں۔ الغرض حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی ابا جان وصال فرما گئے، امی جان نے قافلے کے ساتھ روانہ فرمایا، بغداد شریف 18 سال کی عمر میں 488 ہجری میں پہنچے، اور حضور سیدنا میرا محی الدین 30 سال کی عمر مبارک پہنچنے تک 12 سال آپ نے جامع نظامیہ بغداد میں اس دور میں چاہے جتنے عربی ادب کے خادم علوم فنون ہیں ان سب پر مہارت تامہ حاصل کی، امامت کے درجے پر پہنچے، جتنے کتاب و سنت کے متعلقہ فنون ہیں اور پھر خود علوم عالیہ کتاب و سنت ان سب کے اوپر کامل مہارت، یہاں تک کہ حضور الغوث العظم جیلانی کا اگر ظاہر علم میں مقام و مرتبہ دیکھیں تو بعد والے تمام ہمارے حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی ائمہ متفق نظر آئیں گے کہ آپ مجتہد فی المذہب کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اصولوں میں سیدنا امام الائمہ حضور سیدنا امام احمد بن حنبل الشیبانی جو 241 ہجری میں بغداد شریف میں وصال فرما رہے ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں، لیکن مسائل میں آپ انہی امام احمد بن حنبل کے اصولوں کے اوپر جو ہے وہ آپ بالکل مسائل کا استدلال اور استخراج کرتے ہیں،
اور اتنے بڑے آپ مجتہد فی المذہب، مجتہد مطلق نہیں، مجتہد فی المذہب، جو علماء میں دوسرا درجہ، 8 درجے علماء کے اندر، ان میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے جو مجتہد مطلق ہو۔